آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین میرے ہاتھ میں اس وقت ایک نوٹیفیکیشن ہے جو نمل یونیورسٹی نے جاری کیا ہے، اور جس میں انہوں نے بڑا کھلے الفاظ میں یہ ذکر کیا ہے کہ اول تو کسی قسم کی چپل اور خاص طور پہ پشاوری چپل کے بارے میں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ لڑکوں کو یونیورسٹی پریمسز میں پشاوری چپل پہننے سے منع کر دیا گیا، اس پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ بھی تھی کہ ایئر یونیورسٹی نے تو اپنے صرف طلباء کو جو ہے وہ شلوار قمیض پہننے پہ پابندی عائد کر دی ہے. اور یہ دونوں نوٹیفیکیشن اور یہ دونوں خبریں سوشل میڈیا پہ اس وقت چھائی ہوئی ہیں. ان میں کتنی سچائی ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ہمارے ساتھ امیر حمزہ صاحب ایک نوجوان صحافی ہیں اور نمل کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس نوٹیفیکیشن میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جس میں خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ غیر مہذب لباس اور سلیو لیس شرٹس اور ٹون جو ان کی ہوتی ہیں جینز جن میں سے آپ جھانک سکتے ہیں، تو وہ بھی ان کے اوپر بھی سختی سے پابندی عائد کی گئی ہے. باقی ساری تفصیلات میرے خیال میں امیر حمزہ سے جانتے ہیں. جناب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. آپ کی یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن میرے پاس ہے اور یقیناً آپ نے بھی پڑھا ہے. تو جناب اول تو وبال اس پہ آیا کہ یہ پشاوری چپل جو ہے وہ کیوں منع کی گئی ہے، اس حوالے سے پہلے آپ کلیئر کریں. دیکھیں، پہلے تو یہ آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ یہ نوٹیفیکیشن کو پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ ہر سیشن کے بعد 6 ماہ کے جب سیمسٹر ختم ہوتا ہے تو یونیورسٹی ایک نیا ڈریس کوڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے. تو اس بار بھی انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، لیکن وبال اس طرح پیدا ہو گیا کہ اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے لکھا کہ چپل پہ پابندی ہے. تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ چلانا شروع کر دیا کہ شاید پشاوری چپل بھی اسی میں آتی ہے. لیکن میری اس پہ نمل کے ترجمان سے بات ہوئی، ان سے میں نے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ پشاوری چپل پہ پابندی نہیں ہے. ان چپلس پہ پابندی ہے جو ویسے کھلے عام لوگ پہنتے ہیں، یا فاشن والی چپلز ہو گئی، یا ویسے سینڈلز وغیرہ جو ہوتے ہیں، کینچی چپل ہو گئی. یہ تو یونیورسٹی میں ویسے بھی نہیں پہننی چاہیے، لیکن اسٹوڈنٹس پہنتے ہیں. اسٹوڈنٹس تو نائٹ ڈریس میں آ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا لڑکیاں آ جاتی ہیں اور اس طرح کے لڑکیاں بھی نائٹ ڈریس میں آ جاتی ہیں. لڑکیاں بھی آتی ہیں اور نمل میں یا باقی یونیورسٹیز میں یہ عام ہے. تو پھر انہوں نے اس نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتایا خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے کہ وہ کس طرح کا ڈریس نہ پہنیں، جن میں سب سے اہم کہ وہ اپنی جو نائٹ ڈریس میں لڑکیاں کچھ آ جاتی ہیں وہ نہ پہنیں، پھر جو ٹائٹس جین ہیں وہ نہ پہنیں، یا جو باقی ان کے جو وہ لباس جو غیر سنجیدہ ہیں، غیر اخلاقی ہیں یا غیر اسلامی ہیں یا غیر شرعی ہیں، یہ سارے کے سارے سلیو لیس عمومی لڑکیوں نے پہنی ہوتی ہیں. یا کوئی بھی لباس، وہ آج کل تو ایک رواج ہے جینز، جناب ایسا لگتا ہے پھٹی ہوئی ہے لیکن سنا ہے کہ وہ فیشن کا حصہ ہے. آج کل تو یہ تو فیشن کا حصہ ہے. اس کے بعد ایک نیا فیشن آ گیا کہ آدھی جینز ہے آپ کی. اچھا، ایسی بھی لڑکیاں وہ پہن کے آ جاتی ہیں. ایسا آپ نے لڑکیوں کو دیکھا؟ جی نمل میں یا باقی یونیورسٹیز میں بھی یہ ہوتا ہے. ہماری گناہ گار نظروں سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری بہرحال. لیکن میں آپ کا نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا، اس میں تو جیولری کا بھی ذکر تھا کہ مہنگی آپ زیورات نہ پہن کے آئیں، اوور میک اپ نہ کر کے آئیں. کیونکہ نمل میں خاص طور پہ لڑکیاں بڑی تیار شیار ہو کے آتی ہیں. وہ تو ہر یونیورسٹی میں ایسے ہوتا ہے. لیکن نمل کا ایک یہ پالیسی ہے کہ وہ 6 ماہ بعد اپنا ڈریس کوڈ جاری کرتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مہنگی جویلری نہ پہن کے آئیں، پھر زیادہ میک اپ نہ کر کے آئیں، مطلب زیادہ تیار ہو کے نہ آئیں. اگر آپ کو کوئی پریزنٹیشن ہے، کوئی انٹرویو ہے، یا کوئی آپ کا پوڈ کاسٹ وغیرہ اسٹوڈیو میں نمل کے ہے تو پھر تو چلے سمجھ میں آتا ہے. لیکن آئے روز روٹین میں اتنا فیشن نہیں کر کے آنا، مطلب آپ نے نارمل رہ کے آنا ہے. پھر دوسرا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس ڈریس کوڈ کی ویسے تو سوشل میڈیا پہ بڑی اہمیت ہے، لیکن نمل کی حد تک کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا، مطلب مانتے شانتے کو نہیں اس کو. کبھی کسی نے پوچھا، لیکن آفیشیل ہے کہ آفیشیلی یہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے. لوگ چپلس پہن کے آتے ہیں. اب اس نوٹیفیکیشن میں لکھا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی اس طرح کے نوٹیفیکیشنز آتے رہے ہیں جس میں چپلس کا ذکر کیا گیا کہ چپل نہیں پہننی، سینڈلز نہیں پہننے، لوگ پہن کے آتے ہیں. تو اس سے کوئی نمل کی جو انتظامیہ ہے وہ صرف یہ کہہ لے کہ نوٹیفیکیشن کی حد تک کیا، اس کے بعد آگے وہ نہیں بڑھتے اور آگے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. کہنے میں تو ہر ٹیچرز کہہ دیتے ہیں کلاس میں کہ آپ نے یہ ڈریسنگ اچھی نہیں کی ہوئی، لیکن ویسے کسی کو جرمانہ نہیں میں نے آج تک دیکھا کسی کو جرمانہ ہوا ہو کوئی اس کے علاوہ کوئی کارروائی. اور لڑکیاں سر عام جینس پہن کے آتی ہیں، زیورات بھی پہن کے آتی ہیں، زیورات بھی پہن کے آتی ہیں، اور لڑکے چپل بھی پہن کے آتے ہیں. بالکل بڑی غیر سنجیدہ سی حرکت ہے. آپ یونیورسٹی میں جہاں لڑکیاں اتنے میک اپ کر کے آ رہی ہیں تو آپ بھی کم سے کم خوبصورت تو بن کے آئے نا. پریزنٹیشن تو اچھی ہونی چاہیے اپنے بندے کی. کیا خیال؟ اچھا، آپ کی نمل کی تو چلیں بات کلیئر ہو گئی، ہم نے اس کے نوٹیفیکیشن کو بھی دیکھا پڑا. ایئر یونیورسٹی میں تو شلوار قمیض پہننے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. وہ ایک قومی لباس ہے، ایک ہمارا تفاخر کا باعث ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایئر یونیورسٹی بھی تھوڑی ماڈرن یونیورسٹی ہے، تو اس یونیورسٹی میں انہوں نے شلوار قمیض پہ پابندی لگائی ہے، لیکن اس میں بھی ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جمعے والے دن آپ پہن سکتے ہیں. اچھا، جمعے والے دن پہن سکتے ہیں. انہوں نے کہا جمعے والے دن آپ پہنیں، جو کہ جمعہ ہے، لوگ لڑکے جمعہ پڑھ کے آتے ہیں اور جمعہ پھر
شلوار قمیض میں ہی پہنا زیادہ پڑھنا اچھا ہوتا ہے, تو وہ اس دن پہنے. اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں ہفتے میں وہ آپ سارے کے سارے شلوار قمیض نہیں پہن سکتے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلط فیصلہ ہے. شلوار قمیض پہننے میں پابندی نہیں لگانی چاہیے. آپ کی یونیورسٹی جتنی مرضی ماڈرن ہو, آپ کے جو وہاں پہ پڑھانے والے ٹیچرز ہیں وہ بے شک جتنے مرضی ماڈرن ہو, جتنا مرضی اوپن مائنڈیڈ ہو, لیکن شلوار قمیض پہ پابندی لگانا یہ ایک میرا سمجھ. ایک دوسرے زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو شلوار قمیض پہ پابندی نہیں لگی, اور ڈریس کوڈ کا ایسا ہے جمعے والے دن آپ پہن سکتے ہیں. اور ہماری یونیورسٹی میں بھی اور سرکاری اداروں میں بھی عمومی طور پہ جو یہ ہمارے بیوروکریسی کے ادارے ہیں یہاں پہ لوگ 3 پیس پہنتے ہیں, 2 پیس پہنتے ہیں عام دنوں میں, بٹ جمعے والے دن وہ بھی سختی سے شلوار قمیض اور ویسٹ کٹ جو ہے وہ پہنتے ہیں. جس طرح میں نے بھی آج جمعے والے دن خاص طور پہ ڈریس جو ہے وہ شلوار قمیض رکھا ہوا ہمیشہ سے. سو میرے خیال میں پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. عام دنوں میں شلوار قمیض پہ پابندی لگی ہے. ہاں, عام دنوں میں بھی نہیں لگنی چاہیے. شلوار قمیض کوئی ایسا ڈریس نہیں ہے کہ جو ہمارے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, غیر شرعی ہے, کوئی غیر سنجیدہ لباس تو نہیں ہے. بس انہوں نے پابندی لگا دی. ان کی انتظامیہ کا یہ ایک خیال تھا کہ شاید شلوار قمیض نہیں پہنے چاہیے. اب دوسرا یہ کہ ایئر یونیورسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, ایئر یونیورسٹی میں جو لڑکیاں ڈریس کر کے آتی ہیں اس پہ تو پابندی نہیں لگائی جس پہ لگانی چاہیے تھی. وہ وہاں پہ لڑکیاں ٹائٹس پہن کے آ جاتی ہیں اور جینز عجیب و غریب پہنتی ہیں, پھٹی ہوئی جینس پہنتی ہیں جو فیشن بنا ہوا ہے, اور پھر اوپر جو شرٹس پہنتی ہیں وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, وہ سارا کچھ چل رہا ہے. لیکن شلوار قمیض پہ ان کو لگا کہ یہ شاید غیر. ویسے ایک ذاتی نوعیت کا سوال میرے ذہن میں آ گیا, آپ کا کیا ذاتی رائے کیا ہے؟ کیا کسی کے لباس پہ کوئی قدغن لگانی چاہیے, فلاں یہ لباس پہنے, ہماری مرضی کا لباس پہنے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اب یونیورسٹیز بیسیکلی اس لیے کرتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک پلس پوائنٹ جائے گا مارکیٹ میں کہ ہمارے یونیورسٹی میں ہم نے ایک ڈیکورم بنایا ہوا ہے. لیکن تشہیر بھی تھوڑی سی ہو جاتی ہے. ہاں, تشہیر بھی ہو, جس طرح بھی یہ نمل ایڈورٹائزمنٹ کا ایک وہ ہے, بہانہ بھی ہے. بالکل. لیکن یہ ڈریس کوئی آپ کی مانتا نہیں ہے. ہر بندہ اپنی پسند کا ڈریس پہنتا ہے, جس کا جہاں پر دل کرتا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے وہی پہننے کی کوشش کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, ہمیشہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں. لیکن یہ یونیورسٹیز کا ایک شروع دن سے چلتا آ رہا ہے کہ وہ ڈریس کوڈ جاری کرتے ہیں. لیکن ہم نے بات مقصد کرنے کا یہ ہے کہ اس پہ یا تو کوئی کاروائی ہو, یونیورسٹی تو فائن وغیرہ کریں, کچھ ان کو جرمانہ کر دیں, ان کو کمیٹی بٹھا دیں, ان کو کلاسز نہ لینے دیں. جو بچہ اس طرح کا ڈریس پہن کے آتا ہے جو آپ کے ڈریس کوڈ کے خلاف ہے اس کو کلاس نہ لینے دیں اس دن. لیکن ایسا نہیں ہوتا, یہاں وہاں پہ کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں پہن کے, بس باہر پبلک سمجھتی ہے کہ ڈریس کوڈ ہے اس یونیورسٹی کا. دیکھیے ہم بیٹھے تو اس لیے تھے کہ ہم اس پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈالیں سارے نوٹیفیکیشنز پہ, مگر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ آئی تھنک ایڈورٹائزنگ اسٹنٹس ہیں یونیورسٹیز کے. بیکن ہاؤس میں ایک دفعہ آیا تھا کہ جی پنجابی پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو ہر جگہ پہ بیکن ہاؤس کو مینشن کیا گیا. اسی طرح ایئر یونیورسٹی اور نمل یونیورسٹی نے بھی میرے خیال میں یہ اسٹنٹس ہی مارے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. سیدھا اسٹنٹ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں بلنٹ اسٹنٹ ہے, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے 4 سالوں میں نمل میں ایسا کچھ نہیں ہوا. ڈریس کوڈ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر سیمسٹر بعد چینج ہوتا ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز ڈال دیتے ہیں اسٹنٹ کے لیے, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل اپنے پیجز پہ لگاتے ہیں, فیس بک انسٹا پہ لگاتے ہیں. پھر ترجمان صاحب کو 2 دن کام مل جاتا ہے اور پھر 2-3 دن یہ اس پہ چلتا ہے. اب جس طرح یہ پشاوری چپل والا جب مسئلہ بنا تو جو وہاں پر نمل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو پشاوری چپل پہننے کے شوقین ہیں انہوں نے 2-3 دن اوائڈ کیا اس بات سے. اچھا, پشاوری چپل نہ پہنی جائے, کچھ مسئلہ نہ بن جائے. لیکن 2-3 دن کے بعد وہ پھر روٹین پہ آ گئے, پشاوری چپل چل رہی ہے. بلکہ پشاوری چپل تو ایک چھوڑ دیں, اس کے علاوہ عام سینڈلز, پشاوری چپل سارا کچھ چل رہا ہے. امیر حمزہ صاحب بہت شکریہ, اتنے آپ نے اہم انسائٹس ہمیں دیے, اور نمل کے بچوں کا ماحول کیا ہے, وہاں پہ لڑکیاں کس طرح ڈریس اپ ہوتی ہیں, اور یہ ان نوٹیفیکیشنز کی کیا اہمیت ہے, اس کو آپ نے کھول کر واضح کر دی ہے. تو آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ جو 2 نوٹیفیکیشنز سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں, اس میں ایک نمل کا پشاوری چپل کے حوالے سے, اگر آپ اس کو پڑھیں, خیر اس میں پشاوری چپل مینشن نہیں ہے, اسٹریپس کا ذکر ہے, اور دوسرا ایئر یونیورسٹی کا شلوار قمیض پہ پابندی. تو اس پہ لوگ بڑے جو ہے وہ ہاہاکار مچا رہے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ یہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ ایڈورٹائزنگ اسٹنٹس ہیں, اور اس سے کوئی اس کے اوپر اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. اسٹوڈنٹس اپنی مرضی کے لباس پہنتے ہیں, انہوں نے کوئی اس طرح پابند نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کی مرضی کا لباس پہنے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, خدا حافظ.